کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر رہے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو ہماری توجہ کی کتنی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ہم سب باتیں نہیں جانتے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سی ایسی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے بچیوں کی تربیت اچھی طرح سے کر سکیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتاؤں گی جن سے ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کو معاشرے میں رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج افطاری کی بھی تیاری ہو رہی تھی ساتھ ساتھ، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ دوسری باتیں بھی شیئر کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ افطاری بنتی جائے گی اور ساتھ ساتھ ہم بہت سی باتیں آپس میں شیئر کریں گے، خاص طور پر بچیوں کی تربیت کے بارے میں۔ تو آج میں آپ سب سے پہلے جو میرا پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اس کو اس معاشرے میں رہنے کے لیے کیسے تیار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ تو سارا دن آپ جانتے ہیں کمانے میں لگا جاتا ہے، وہ جیسے کہ بات مشہور ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی، سب سے پہلے بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی بہت سی باتیں سیکھتا ہے، ہنسنا، کھیلنا، بولنا۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں ہی اس کو باتیں کرتی ہے، اس کو ہنسنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، اشارے، ہر چیز ماں ہی سمجھاتی ہے۔ کھانا پینا، واش روم جانا، ہر چیز ماں ہی کرتی ہے۔ باپ تو صرف سارا دن کام سے بیچارہ تھکا ہوا ہارا آتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بچے سے کھیلتا ہے اور بس سو جاتا ہے۔ بس اپنی روٹین کے حساب سے پوچھا کیا ہے، گھر کے کام کیا چاہیے، کوئی چیز چاہیے، یہ ہے وہ، بس اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ لیکن اس میں ان کا بھی قصور نہیں، کیونکہ وہ سارا دن خجل خوار ہو کے آتے ہیں، تو بس پھر تو ظاہر مردوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بس گھر جائیں، کھانا کھائیں اور سکون سے لیٹ جائیں بس۔ تو اس نے اپنے گھر کا سارا دار و مدار بیوی پر ہی چھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں اپنی ماں کو ہی اس چیز کی ذمہ دار ٹھہراؤں گی کہ ایک ماں ہی اپنی بیٹی کو اس کی چھوٹی موٹی برائیاں، چھوٹی موٹی خامیاں، اچھی بری باتیں سمجھا سکتی ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں بتائی کہ بیٹی یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں اچھا ہے، یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا۔ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ایک ماں ہی ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب یقین کریں میری بھی بیٹی ہے، میں بھی اس کو شروع میں اسکول جب وہ نرسری میں جانا شروع ہوئی تب سے ہی میں اس کے ساتھ اسی طرح چل رہی ہوں، اس کو بات بات پہ سمجھاتی ہوں۔ جب وہ اسکول جاتی تھی بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3.5 سال 4 سال کی تھی، تو میں نے اس کو جب اسکول بھیجنا شروع کیا، اسکول کافی دور تھا، تو جب وہ جاتی تھی اسکول میں نے رکشہ لگوایا، میرے ہسبینڈ باہر ہوتے تھے پہلے لیکن اب وہ پاکستان آ گئے ہوئے ہیں، تو میں رکشے والے کے ساتھ جب دونوں بہن بھائی ہی جاتے تھے، بیٹا اس سے چھوٹا تھا، دونوں ہی جاتے تھے، لیکن آپ یقین کریں کہ میں سارا دن ٹینشن میں ہی رہتی تھی کہ میری بیٹی، میرے دونوں بچے خیر خیریت سے گھر آ جائے، صبح جانا، آیت الکرسی پڑھ کے ان کو بھیجنا، اور پھر جب تک یہ اسکول سے گھر نہیں آ جاتی تھی میں بس میرا دھیان ان کی طرف، اس کو یہ سمجھانا کہ بیٹے اپنے کلاس روم میں اکیلے نہیں جانا، واش روم میں بھی اکیلے نہیں جانا، جب چھٹی ہو فوراً اسکول سے باہر نکلنا ہے، اور اسکول میں اگر آپ جلدی چلے جاتے ہو تو اپنے پہلے کلاس روم میں نہیں جانا جب تک سارے بچے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہر ماں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی ایسی بات جو نمبر 2 پہ آتی ہے اپنی بچیوں کو یہ بتانا کہ آپ نے کسی غیر مرد یا غیر کوئی لڑکا کسی کے ساتھ یا بات نہیں کرنی، یا کوئی آپ کو ٹچ کرے یا آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا۔ اگر آپ کے کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو آپ فوراً چیخو، یا آپ اپنے اسکول میں بتاؤ یا ٹیچر کو بتاؤ، یا فوراً گھر بھاگ آؤ۔ یہ بہت ضروری بات ہے آج کل کی ماحول میں۔ آج کل آپ جانتے ہیں ماحول بہت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ بچیوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی۔ تو یہ بات سب سے ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو یہ چیز ضرور سمجھائیں کہ آپ کسی کو پاس نہ جائیں، کوئی آپ کو بلائے یا کوئی ایسے کہ کہے فلاں آپ کے پاپا کا فرینڈ ہوں یا آپ کے پاپا نے مجھے بھیجا، تو کسی پہ یقین نہ کریں، فوراً اس سے دور ہٹ جائیں، اور یا اپنی کلاس ٹیچر کو بتائیں یا کچھ کریں۔
تو یہ بات آپ بھی اپنی بچیوں کو ضرور سمجھائیں اسکول بھیجنے سے پہلے، چاہے وہ اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی، یونیورسٹی، یہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو لازمی یاد کروانا ہے۔ نمبر 3 پہ جو بات آتی ہے وہ ہے اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھنے کے لیے ہرگز ہرگز مسجد میں نہ جانے دیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں مسجدوں کا بھی ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ یہ جو قاری حضرات ہیں یہ تو لڑکوں کو نہیں چھوڑتے، تو یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ابھی میں پیچھے کی یوٹیوب پہ ہی میں خبر پڑھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی بلکہ، کہ ایک قاری صاحب نے بچی کے ساتھ کیا کیا، درندگی کا نشانہ بنایا۔ تو آپ یقین کریں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو، میں تو کہتی ہوں بیٹوں کو بھی نہ بھیجیں، جہاں تک ممکن ہو سکے گھر میں قاری لگوائیں۔ اگر آپ نہیں لگوا سکتے، آج کل تو کیو ٹی وی پہ جو سہولت فراہم ہے آن لائن قرآن پڑھائیں، تو وہ آپ اس سہولت کو اپنائیں، لیکن خدا کے واسطے اپنی بیٹی کو، بیٹوں کو ہرگز ہرگز مسجد میں نہ جانے دیں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور یہاں میں نے اب اپنے بچوں کے لیے فنگر چپس بنا لیے، دہی بھلے بنا لیے، افطاری بھی ساتھ ساتھ میری تیار ہوتی جا رہی تھی۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا، لیکن میں بھی فٹافٹ آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ شیئر کر رہی تھی۔ اب جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی نہ دیں، چھوٹی عمر میں ان کو موبائل نہ دیں، کیونکہ بچیاں بہت کم عمری میں یہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو اس کی اچھائی یا برے استعمال کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے بچیوں کو اس معاملے میں جہاں تک ہو سکتا ہے سختی کریں، میٹرک سے پہلے تو کسی طرح ان کو بالکل بھی موبائل نہ دیں۔ پہلے تو ماں باپ نرمی کرتے ہیں جی اپنی بچیوں کو، میں اپنی فیملی میں کئی دیکھتی ہوں جی، 6 کلاس میں، 5 کلاس میں بچیاں ہیں تو موبائل ان کے ہاتھ میں ہیں، اور جب وہ اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتی ہیں یا اس طرح کرتی ہیں، پھر ماں باپ کو غصہ چڑھتا ہے جب معاملہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہی بہتر یہ ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں، کہ اپنی بچیوں سے موبائل لے لیں، ان کو بالکل ہرگز ہرگز موبائل نہ دیں۔ میں نے خود اپنی بیٹی کو، میرے ہسبینڈ نے موبائل میٹرک کے بعد دیا، اور آپ یقین کریں کہ موبائل کیسے دیا، جب وہ بیٹا اسکول جاتا تھا تو اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، کالج جانے کے لیے ظاہر اس سے رابطہ کرنا ہوتا تھا، تو جیسے ہی وہ اسکول سے آتے تھے بچے، تو رات، آپ یقین کریں 10 بجے کے قریب میرے ہسبینڈ دونوں سے موبائل لے لیتے تھے اور لاک میں رکھ دیتے تھے کہ نہیں بس اتنی ہی ٹائمنگ ٹھیک ہے، رات کو آپ کو کسی صورت موبائل نہیں ملے گا، کیونکہ بچے موبائل کا بے جا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ نیٹ پہ تو آج کل ہر چیز اوپن ہے، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، ہم ان کو شروع سے ہی ایسی چیزوں کا عادی بنا لیں کہ وہ اس طرف جائیں ہی نہ۔ اتنی بے حیائی پھیل رہی ہے نیٹ کے ذریعے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نیٹ برا ہے یا فون برا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کا استعمال اچھا بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، بچے ہیں نا وہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں میں کوئی تھوڑی سی شاپنگ کر کے آئی تھی، عید بھی تھی تو میں چھوٹے بچوں کی شاپنگ کر کے آئی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو یہ میں تھوڑے سے باسکٹ وغیرہ لے کے آئی تھی اپنے بچوں کی، پینٹیں شرٹیں لائی تھی۔ یہ باسکٹ ایک مجھے بہت پیاری مل گئی تھی، بہت مناسب پرائس پہ ملی تھی، اور یہ مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں نے فوراً، یہ مجھے تقریباً 250 میں ملی تھی، اور یہ باؤل بھی یہ اسی طرح ہی ملے تھے۔ تو میں نے بس، اب آپ کو پتہ ہے عید بس نزدیک آتی جا رہی ہے، تو میں نے یہ بھی خرید لی، اور میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ بچوں کی پینٹیں اور یہ شرٹیں میں لائی تھی، یہ بھی بہت ریزنیبل پرائس میں مجھے ملے تھے۔ اپنی اور بھی بیٹی کی شاپنگ میں نے نہیں کی، ابھی وہ آہستہ آہستہ ہی کریں گے، لیکن یہ بچوں کی شاپنگ میں نے کہا پہلے ختم ہو جائے اس کے بعد ہی کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہوتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے، اور رمضان میں تو خرچہ ویسے ہی ڈبل ہو جاتا ہے، تو ابھی تک تو ہم نے نہیں کی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جب میں اپنی بیٹی کی شاپنگ کروں گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں میں بات کر رہی تھی آپ کے ساتھ بچیوں کی، تو ابھی میں پچھلے دنوں میں نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جی، باپ اور چاچے نے مل کے اپنی 14 سالہ بیٹی کو مار دیا، قتل کر دیا، تو میں بہت پریشان ہوئی۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ فیملی امریکہ کی رہنے والی تھی، وہ بیٹی امریکہ میں تھی، وہ ٹک ٹاک بناتی تھی، باپ کو برداشت نہیں ہوا، تو آپ پہلے اس کو روکتے، اب جو اس کو مار دیا آپ نے اپنی بیٹی کو، تو آپ نے پہلے ہی نہیں موبائل اس کو دینا تھا۔
कहीं बाप को पता चला जी वो नाज़ेबा वीडियो बनाती है, टिकटॉक पे मना किया नहीं, फिर बहाने से उसको मेरा ख़्याल है पाकिस्तान लाए और पाकिस्तान में लाके उन्होंने पता नहीं किस तरीके से उसको बाप ने और उसके भाई ने मिलके कत्ल कर दिया और फिर मार के ये कहा जी कोई डकैती की वारदात हो गई है, डाकू आए उन्होंने गोलियाँ चला दी। लेकिन ज़ाहिर है जब गुनाह करो तो वो छुपता नहीं। पुलिस को बहरहाल पता चल गया और उन दोनों को पकड़ लिया गया और वजह यही आई जी वो टिकटॉक 14 साल की बच्ची टिकटॉक बनाती थी, इसलिए वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब कर रही थी, इसलिए हमने उसको मार दिया। तो ये पहले ही आपको सोचना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों की तवज्जो तरबियत पे ख़ास तवज्जो दें, ख़ास, और कोई इनका पॉइंट बिल्कुल भी ना इग्नोर ना करें, इनकी हर अच्छी बुरी बात पे इनको बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर